یہ مخصوص خطبہ ہے جو ہر سال پڑھتا ہوں میں. اس خطبے کو آپ لوگ چاہتے ہیں کہاں سے؟ 2 زیارتیں ہیں معصورہ جو امام ہادی علیہ السلام نے عنایت فرمائی ہیں. اللہم صلی علی محمد. ایک زیارت جامع کبیرہ، دوسری زیارت غدیریہ. یہ مفسر امامت ہیں. ہمیں کسی اور سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. امام کیا ہوتا ہے ان 2 زیارتوں میں موجود ہے. اسی سے لیا گیا یہ خطبے کے چند جملے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والا محمد. اللہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على أول بحر تشعب من بحر الهوية وأول صبح لاها من أفق الأحدية وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية نذير العوالم الإمكانية بشير الخلائق العرفانية لوح المحفوظ السبحانية صاحب أصل ما في الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد. الله لا سيما علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر قال باب الخيبر ساقيا الحوض الكوثر شافي يوم المحشر الذي سمته أمه حيدر. يعصو بالدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء رب والإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار. الغالب على كل غالب
المطلوب لكل طالب الهذبر الصالب نقطة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على إنسية الحوراء وبتول العذراء أم الأئمة النجبا التي قالت صبت صبت علي مساء صبت علي مصائب لو أنها صبت علي مصائب سرنا لياليا بضعة الرسول فاطمة الزهراء. الله والصلاة والسلام على إمامين الهمامين الأديبين الشمسين القمرين النورين النيرين الظاهرين الباهرين الأوحدين الأمجدين وفي حقهما قال رسول الثقلين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. اللهم صل وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. لا والصلاة والسلام على صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الوراء وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجہ. سب پریشان ہیں، ساری انسانیت پریشان ہے، ساری انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، بے انصافی کی حد ہے، ظلم کی حد ہے، لوٹ مچار کی حد ہے. ان تمام کا حل یہی ہے کہ مولا تشریف لائیں. مولا کے آنے میں دیری ہمارے کردار کی وجہ سے، کردار سازی کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على وعجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طین صلوات پڑھیے محمد والے اللہ جمال کربلا کے عنوان سے ہونے والی یہ 5ویں اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کربلا کو صرف رسائی پہلو تک محدود نہ کریں۔ رسائی پہلو وہ اینگل ہے جو ہماری زندگیوں کے ساتھ ہے، ٹریجیڈیکل اسپیکٹ ہے، اور اس پہلو پر کتنا ہی کہیں کم ہے اور کتنے ہی آنسو بہائیں کم ہیں، لیکن کربلا اس سے ہٹ کر اس کا شجاعی پہلو ہے۔ اس کی شجاعتیں کربلا کی کوئی لا نہیں سکا مثال آج تک۔ اسی طرح سے حماسہ، اسی طرح سے سخاوتیں، عبادتیں، انسانی اقدار کی معراج اگر کہیں نظر آتی ہے تو کربلا میں نظر آتی ہے، اور پھر اس میں سے جمال کربلا جس کو اللہ کی وہی ولیہ دے سکتی ہے جو شریکت الحسین ہے۔ اور یہ جملہ میرا جملہ نہیں ہے بلکہ شہزادی کا جملہ ہے، جھنجھوڑ کر رکھ دیا ابن زیاد کے دربار میں یہ کہہ کر کہیں تصور نہ کر کہ تو کامیاب ہو گیا ہے۔ کامیاب ہم ہوئے ہیں اس لیے کہ جو دیکھا ہے وہ حسن دیکھا ہے۔ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، کچھ نہیں دیکھا مگر حسن دیکھا۔ میں جوان بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سلامت رکھے سب کو۔ ہمارے دیکھنے کا جو ویژن ہے اس کو کریکٹ کرنا چاہیے، اس کو صاف کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کریں ہر چیز کو بھلائی کی نگاہ سے دیکھیں، ہر چیز کو حسن کی نگاہ سے دیکھیں، تو زندگی بہت آسانی سے گزرے گی، ورنہ جو ہے ٹینشنز، پرابلمز بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کو ریلیز کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مصیبتوں کو مصیبت نہ سمجھے، اللہ کی عنایت سمجھے، اللہ کی طرف سے ٹیسٹ سمجھے، امتحان۔ میری طرف سے نہیں، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بوچھار ہو جاتی ہے اور اللہ کہہ رہا یہ بھی امتحان کو دے رہے ہیں۔ اذا مبتلا، ابتلا ہے، یہ تمہارا ٹیسٹ ہے۔ یہ اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی باڑی، اچھا سب کچھ، صحت، سلامتی، گھر دار، زمین، ماشاءاللہ، خوش ہو خوش ہو خوش ہو، اللہ کہہ رہا یہ امتحان ہے، ابتلا ہے، یہ ابتلا ہے۔ اس کے مقابل میں وَإِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ۔ وہی پروردگار ہے، کبھی کبھی ذرا ٹائٹ کر لیتا ہے، رزق کو بھی، حیات کو بھی، حالات کو بھی، یہ بھی امتحان ہے۔ دیکھیے ویژن دیکھیے دین کا، دین جو ہے اس طرح سے آسان بناتا ہے زندگی کو۔ مشکل بھی امتحان ہے، آسانیاں بھی امتحان ہیں۔ توجہ، جہاں علی امتحان ہے وہاں حسین امتحان ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ نہ آخری صف تک سب لوگ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔
دنیا نے سائنسز کو، علوم کہتے ہیں سائنس کو دو طرح کے بتائے ہیں، اور دنیا کی نگاہ اتنی ہی ہے۔ ایک ہے ایکسپریمنٹل سائنس، جو مسلسل ایکسپریمنٹ ہوتا جا رہا ہے اور انسان سیکھتا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں علوم تجربی۔ تجربہ کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، تجربہ کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے پرفیکشن نہیں ہے۔ توجہ، کہہ رہا ہے کہ پرفیکشن نہیں ہے، یہاں تک کہ آج کل ایک انٹیلیجنس شروع کی گئی ہے، جا رہی ہے، ویژن ہے کہ انسان کے سر کے اندر ایک چھوٹی سی چپ ڈال دی جائے گی، اور اس کے بعد نہ کسی کمپیوٹر کی ضرورت پڑے گی نہ کسی لیپ ٹاپ کی، وہ کئی باتوں کو خود انجام دے گا۔ اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آرٹیفیشل کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ مصنوعی انٹیلیجنس۔ تم بات کر رہے ہو مصنوعی انٹیلیجنس کی، ہم بات کر رہے ہیں حقیقی انٹیلیجنس۔ تم میں اور ہم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ابھی تم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہو، قرآن یہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس کو ایزی نہ لیجئے، بہت ہی گہری بات، بہت زیادہ ڈیٹیل، خصوصاً جوان نسلیں we need to work on it، بہت کام کرنا ہے اس سلسلے میں کہ قرآن کو علوم سے بالا سمجھنا۔ تو یہ ایک ہے علوم تجربی۔ کیا ہے علوم تجربی؟ ایکسپریمنٹل سائنس۔ دوسری سائنس ہے علوم تجریدی۔ تجریدی کے معنی ہیں وہ سائنس جو فلسفیکل گفتگو کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں تجریدی۔ فلسفی ہے، منطق ہے، جو یہ تمام سائنس کیا ہے؟ تجریدی ہے۔ دو ہی علوم رکھی دنیا نے، لیکن ہمارے ہاں دین نے ایک سورس بتایا ہے، وہ ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں ایک علم دے گا۔ ہے بھائی، یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ نوجوان ایکسپلور کرنا ہے اس کو۔ یہ نوجوان، ہم تو ہو گئے جو بوڑھے تھے ہو گئے، مگر نوجوانوں کو کام کرنا ہے اس کام میں کہ ایک علوم یہ بھی سائنس ہے، چیلنج ہے۔ اللہ کہہ رہا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں ایک علم دے گا۔ تو یہ تجربی نہیں ہے، تجریدی نہیں ہے، یہ ایکسپریمنٹل نہیں ہے، ابسٹریکٹ نالج نہیں ہے، ریالٹی ہے، اس تک پہنچنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں علوم کاہے سے ہے؟ شہودی۔ انسان شہود تک پہنچتا ہے، شاہد تک پہنچا ہے۔ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ چیخ رہا ہے۔ کیا معنی ہے اشہدو کے؟ میں گواہی دیتا ہوں۔ پکڑ لیجئے گلا مؤذن کا، کیا چیخ رہے ہو؟ کیا دیکھا ہے؟ دیکھا ہے جو اتنے چیخ کے کہہ رہے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ کیا دیکھ لیا ہے جو اتنے بہت ہی پر آواز سے کہہ رہے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ ثعلب یمانی نے مولا سے پوچھا، مولا کیا آپ نے دیکھ لیا ہے؟ مولا نے کہا اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جس کو دیکھا نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے، ثعلب پریشان ہو گئے۔ واللہ کہہ رہا ہے کہ لن ترانی یا موسیٰ، جی موسیٰ مجھے تم دیکھ نہیں سکتے۔ علی کہہ رہا ہے دیکھ رہا ہوں۔ علی کہہ رہا ہے دیکھ رہا ہوں۔ ثعلب پوچھتے مولا میں پریشان ہوں۔ کہا ذرا سنبھل،
ان نگاہوں سے نہیں دل کی نگاہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس کو ایکسپلور کرنا ہے. انسان جب تک شہود کی منزل پہ نہیں جائے گا یقین پیدا ہونے والا نہیں ہے. اشہد ہماری زبان سے نکلے اور ایسے نکلے گرم ریتی پہ لٹائیں، سینے پر پتھر، کوڑے پر کوڑا، مگر وہ کہہ رہا ہے احد احد احد. کوڑے مار لو، جس نے دیکھ لیا ہے انکار کیسے کرے گا؟ جو دیکھ چکا ہے وہ ڈنے کیسے کرے گا؟ بلال کو گرم ریتی پہ لٹایا گا، سینے پہ پتھر. جی اس کے بعد کوڑے لگ رہے ہیں. ہر کوڑا یہ کہہ رہا ہے کہ مت بول، یہ کہہ رہا ہے دیکھ چکا. ہر کوڑے پہ کہہ رہا اور دیکھ رہا ہوں، اور دیکھ، اور میرے یقین میں اور اضافہ ہو رہا ہے. جب شہود کی منزل پہ انسان پہنچتا ہے اس کو دنیا کی لذت کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے جو دنیا کو نظر نہیں آتی. فرعون کی بیوی، اور قرآن مثال دے رہا ہے، دو عورتوں کی مثال، دو عورتوں کی مثال، دو بری عورتوں کی مثال، دو اچھی عورتوں کی مثال. دو بری عورتیں کون؟ نبی کے گھر میں. تو قرآن سورہ تحریم اٹھا نبوت کے گھر میں، مگر فخانتاہما، دونوں نے خیانت کیا، دونوں نے خیانت کیا. فقیل ادخل النار، کسی کی بیوی بننے سے کیا شہود کی منزل طے کر؟ بھائی منزل شہود میں کسی کی زوجہ بننے سے کچھ ہونے والا نہیں. لا وقیل ادخل النار، ہم ان دونوں پیغمبر کی بیویوں سے کہیں گے جہنم میں جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے، میرا نہیں ہے قرآن آپ کا. اللہ کہہ رہا ہے نبی کی بیویاں جہنم میں. اس کے مقابل میں ایک مریم، چلیے نا، مریم نبوت کے گھرانے کی، پاکیزہ سب کچھ، لیکن یہ ایک فرعون کے گھر میں. اب یہاں پہ ذرا سا میں براکٹ میں، میری عادت ہے میں کیا کروں، اور یہاں پہ ہم لوگ جب ہمارے بچیاں جوان ہونے لگتی ہیں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ لڑکا اچھا ہو، ذرا سا کھاتا پیتا ہو. جی لڑکا اچھا ہو، گھرانہ ذرا سا جاب اچھی ہو، پریشانی نہ ہو. یہی پریشانی ہم جیسے بچیاں ہماری بڑی ہوتی ہیں ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے گھر میں جائیں. جی اچھے گھر میں جائیں. اسی لیے معیار اچھا گھر نہ بنائیں، اچھا ایمان بنائیں. کف ہونے کے لیے معیار دولت نہیں ہے، کف ہونے کے لیے معیار ایمان ہے. سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مشرکین سے شادی مت کرو حتیٰ یؤمن، جب تک کہ ایمان نہ لائیں. اسی طرح مشرک عورت سے شادی مت کرو جب تک کہ حتیٰ یؤمن، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. تو ایمان جب لا لیں تب شادی کر سکتے ہو. تو معلوم ہوا پہلا معیار جو ہونا چاہیے نوجوانوں، یہ نہیں ہے کہ گالوں کو دیکھا محبت ہو گئی، بالوں کو دیکھا محبت ہو گئی، کانوں کو دیکھا محبت ہو گئی، گاڑی کو دیکھا محبت ہو گئی، گھر کو دیکھا محبت ہو گئی. یہ جب ضعیفی آتی ہے نہ گال باقی رہتے ہیں نہ بال باقی رہتے ہیں. دیکھیے 75 سالہ عورت بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے داخل ہو رہی ہے عورتوں کی محفل میں. وہ بھی تو انسان ہے بھئی، کیوں نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے. وہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، اللہ جمال کو پسند کرتا. 75 سال کی جیسی داخل ہوتی ہے محفل میں کونیاں مارتی ہیں عورتیں. ان کی حالت دیکھیے. ان کیا کیوں بھائی آپ سنور سکتے ہیں اور وہ سنور نہیں سکتی؟ کیوں نہیں بھائی، کرنے دو، کیا ہوا؟
اس کے بجائے 75 سالہ عورت جس کے چہرے سے تقوی و پرہیزگاری کا نور برس رہا ہو، لرزتی ہوئی داخل ہوتی ہے، ہر ایک اٹھ جاتا ہے۔ تقوی ہمیشہ جوان ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو تمہیں اللہ علم دے گا۔ معیار نوجوانوں کون سا معیار ہونا چاہیے؟ ایمان۔ حدیث میں ہے کہ جو دولت کے لیے شادی کرے گا، جو حسن کے لیے شادی کرے گا، نہ دولت رہے گی نہ حسن۔ اگر کوئی ایمان کے لیے شادی کرے گا، اللہ حسن بھی دے گا، دولت بھی دے گا۔ دینے والا کون ہے؟ ذات پروردگار ہے۔ تو کبھی ہمارے پاس یہ ذرا کرائیٹیریا، تو اب آئیے، فرعون کا گھر کتنا بڑا محل ہوگا بھائی، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، کتنا بڑا محل ہوگا۔ فرعون کی بیوی فرسٹ لیڈی اس زمانے کی، سب سے بڑے گھر کی سب سے بڑی۔ دیکھیں قرآن یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنین کے لیے مثال ہے فرعون کی بیوی۔ اللہ اکبر، مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کیسے مثال ہے؟ اتنے بہترین گھر میں رہتی ہے، بہترین عیش ہے، لیکن کہہ دیا تم غلط، فرعون تم ظالم، تم غلط۔ اچھا فرعون 30 بھی نہیں تھی، 30 سال کی بھی نہیں ہے۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ زندہ لٹایا گیا اور ہاتھوں میں کیل جب زندہ تھی ٹھوکے گئے، کیل ٹھوکے گئے، اور اس کے بعد پتھر کا گولا اس کے پار سے گزارا گیا۔ اس وقت کہنے لگ ربی ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، پروردگارا مجھے صرف گھر نہیں چاہیے، تیرے پہلو میں گھر چاہیے۔ یعنی میں نے یہ گھر چھوڑا ہے تیری محبت میں، یہ دار چھوڑا ہے تیری محبت میں، یہ پاور چھوڑا ہے تیری محبت میں، یہ اقتدار چھوڑا ہے تیری محبت میں، میں مر جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ربی عندلی، کون سی عجیب و غریب سورہ تحریم کیا ہے؟ ابن لی یعنی بنا ڈال، کہاں بنا ڈال؟ تیرے پہلو میں۔ اللہ کا کوئی پہلو ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، یہ تیرے پہلو میں کیا کہہ رہی ہے؟ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے۔ معرفت دیکھیے آسیہ کی معرفت کیا ہے؟ پہلو میں کہہ رہی ہے کس کے؟ اللہ کے۔ اللہ کا کوئی پہلو نہیں ہے، تو کیا ہے اللہ کا پہلو؟ کہ اللہ کے اولیاء کا پہلو ہے۔ یعنی کہہ رہی ہو مجھے فاطمہ زہرا کے پہلو میں گھر دے دے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ جو ہے آپ لوگ محظوظ جو ہو رہے ہیں، آپ کی روح کی آواز ہے، اس لیے کہ واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم دے۔ کون سا علم دے رہا ہے؟ یہ ابسٹریکٹ نالج نہیں ہے کہ فلسفی بیان کر رہا ہوں، تھیوریز بیان کر رہا ہوں، یا یہ کہ ایکسپریمنٹل نالج نہیں ہے، یہ تقوی کی وہ نالج ہے جو شہود کی منزل پہ بولتی ہے۔ شہود یعنی دیکھ، یعنی اس کے معنی یہ ہیں جیسے ہی فرعون کی زوجہ نے کہا مجھے گھر چاہیے، اللہ نے گھر بتا دیا اس کو۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ حبیب نجار کے لیے ہے، جب ان کو قتل کیا گیا جی انہوں نے یہ کہا کہ کاش دنیا دیکھتی میرا مقام کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ مقدمہ میں نے کیوں بیان کیا؟ شہزادی کے جو لینسز ہیں، شہزادی کی جو نگاہ ہے، وہ ابسٹریکٹ نالج نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، وہ تجریبی یعنی ایکسپریمنٹل سائنس نہیں ہے۔
کون سی سائنس ہے جو شہزادی زینب بیان فرما رہی ہیں؟ میں نے کربلا کو حسین دیکھا ہے، جمیل دیکھا ہے۔ یہ سائنس ہے جو انسان کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیتی ہے، وہ حق کو حق دیکھنے لگتا ہے، باطل کو باطل دیکھنے لگتا ہے۔ ہماری کوششیں مجلسوں میں یہی ہونا چاہیے کہ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، اقبال، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید۔ زندگی میں دو انرجیز ہیں، ایک پازیٹیو انرجی، ایک نیگیٹیو انرجی۔ پازیٹیو انرجی کا نام ہے موسیٰ، نیگیٹیو انرجی کا نام ہے فرعون۔ پازیٹیو انرجی کا نام ہے حسین، نیگیٹیو انرجی کا نام ہے، اب سمجھ میں، صراط الذین انعمت علیہم پازیٹیو انرجی، نیگیٹیو انرجی غیر المغضوب۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ جو کیا کہتا ہے مسلمان، ہر مسلمان نماز میں اہدنا الصراط بس کافی تھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ جی ایک قصہ یاد آیا، میں نے شاید کہاں ہے، بعض چیزیں اچھی چیزیں بار بار کہنا چاہیے، جی نہیں تیار ہیں آپ لوگ؟ سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ نا درود اچھی طرح سے سب مل کر، اللہم صلی علی محمد محمد۔ دنیا بھر میرے ساتھ رہیے کہ ہم دنیا بھر اللہ نے توفیق دی جاتے ہیں، خدا قبول کرے۔ میلاد النبی تھے، ڈیلس میں بلایا گیا تھا، بہت سے برادران اہل سنت کو بھی، ہم کو بھی، ان کے بھی اسپیکر۔ جب میرا نمبر آیا، جانے لگا ممبر پر، ایک صاحب آئے، میں معذرت کے ساتھ میں بتا دوں میں سلفی ہوں جی، سیلفی نہیں، آج کل کی سیلفی، سیلفی پہ ایک جملہ بھی آیا جی، لوگ بڑے علماء کے پاس جاتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، ہاں ہے نا بھائی، یا ایک لیڈر آیا اس کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں، اور لیڈر کو جا کر کے بتاتے ہیں تم پہچانتے ہیں اس کو؟ نہیں بھائی، کتنے لوگ نہ جانے آتے ہیں فوٹو، ہم نہیں پہچانتے۔ اسی طرح سرکار کے ساتھ بہت سو نے سیلفی لی، سرکار کے ساتھ بہت سو نے سیلفی لی، سرکار نے جس کے ساتھ سیلفی لی، اللہم ہاؤلائے اہل بیتی و خاص، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ صلوات اللہ عجل فرج۔ ایک آئے صاحب ممبر جا رہا تھا، کہنے لگے میں سلفی ہوں، سلفی ہوں، اور میں آج جو ہے آپ ممبر پہ ثابت کر دیجئے یا محمد یا علی بدعت نہیں ہے، اور ابھی قرآن سے۔ ارے بھائی بولنا تھا تو پہلے سے بول دینا تھا یار، ممبر پہ جاتے ہوئے۔ ہم جب آتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، پہلے سے ہماری پلاننگ ہوتی ہے پوری، ذرا سا جو ہیں گائیڈ لائنز بنا لیتے ہیں، پھر ایسے ہی آگے بیٹھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کا ایک گھنٹہ بہت ہی قیمتی گھنٹہ ہوتا ہے، ذمہ داری ہے۔ ہم بھی تیار کر کے گئے تھے، مگر جب یہ سوال آ گیا تو حدیث میں ہے کہ جب ایسے آ جائے موقع تو تم ہماری طرف توجہ کرو۔ ہاں نوجوانوں، آج کل اس سائنس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیلی پیتھی۔ آج کی سائنس سے مانتی ہے انسان اپنے برین کے ذریعے سے دوسرے تک پیام دے سکتا ہے،
ایسا تقوی اختیار کیجئے کہ بیوی کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے، دماغ سے میسج جی دیجئے، کوشش کریں صاحب، آپ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ذہن میں پہنچا۔ میں منبر پہ میں توجہ ہوا، مولا یہ سوال ہو گیا، جواب آیا، سننا چاہتے ہیں آپ جواب؟ جی میں نے کہا کہ نماز 5 مرتبہ واجب فرض سب پر، مسلمانوں پر، ہر مسلمان کہتا ہے پہلی 2 رکعت میں سورہ الحمد کا پڑھنا واجب فرض ہے، اور بغیر سورہ الحمد کے نماز ہوتی نہیں ہے۔ ہماری فقہ میں بھی، ان کی فقہ میں بھی، برادران اہل سنت کیا بھی ہے، بغیر سورہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہی نہیں ہے جب تک کہ سورہ فاتحہ نفل نماز ہو کہ فرض، سب میں سورہ فاتحہ کا ہونا ضروری۔ اور ایک ہی نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے سے ڈرتے ہیں لوگ، جی آسان نہیں ہے، وہ ایک ہی نماز ہے، ورنہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا ہونا ضروری۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ آئیے۔ اور ایک دوسری جو ہے ہماری فقہ میں، ان کی فقہ میں جوائنٹلی جو ایک چیز ہے، پورا سورہ پڑھنا چاہیے۔ ان کے پاس بھی سورہ فاتحہ کو آدھا نہیں پڑھ سکتے، پورا پڑھنا ہے، ان کے پاس بھی، ہماری فقہ میں بھی۔ دوسرا سورہ جو ہے ان کے ہاں فقہ میں ہے، کوئی بھی ایک آیت پڑھے کافی ہے۔ ہمارے ہاں واجب نمازوں میں آیت نہیں چلتی، چھوٹا ہی سورہ صحیح، پورا سورہ پڑھو، یہ فرق ہے۔ لیکن پہلے سورے میں ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ ہے۔ اب آئیے پورا سورہ پڑھنا ہے۔ کس کی عبادت کر رہا ہوں؟ اللہ کی، کسی کا اور نام ہونا نہیں چاہیے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان کرم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے۔ پھر الرحمن الرحیم، بڑا کرم نواز ہے، بڑا دینے والا ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک ہے۔ اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک، خالص توحید، پیور مونوتھزم، کوئی شرک نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہر لمحہ بھٹک جانے کی امید ہے، راہ راست پر باقی رکھ، یہ راہ راست کو بتا دے، میرا پرابلم آج یہ ہے، اس پرابلم کا حل تو بتا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر یہ دعا کے بعد سورے کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ عبادت کس کی؟ میری اور اللہ کی، کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے بعد ختم نہیں ہوا، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ۔ پروردگارہ تیری نماز میں لوگوں کو کیوں گھسیڑ رہا ہے؟ بھائی تیری عبادت میں یہ لوگ کون آ رہے ہیں؟ اللہ یہ کہے گا جب تک یہ نہیں ہے میں ملنے والا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر ان لوگوں کا راستہ، ان کا نہیں، ان لوگوں کا، تو معلوم ہے ایک نہیں ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ یہیں پہ رکا نہیں، یہ تو اللہ ہو گیا، پھر بولو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں، ان کا نہیں، ان کا نہیں، جن پر تو نے غضب نازل کیا، جو گمراہ ہو گئے۔ 2 انرجی، پازیٹیو انرجی، نیگیٹیو انرجی۔ پازیٹیو انرجی کو اٹریکٹ کرو، نیگیٹیو انرجی کو ریپیل کرو۔ پازیٹیو انرجی صداقت، امانت، عبادتیں، یہ کون بتائے گا؟ جو صادق ہے وہی بتائے گا، جو امین ہے وہی بتائے گا، جو اعلیٰ ہے وہی علی بتائے گا، جو حسن ہے وہی حسن بتائے گا، جو حسین ہے وہ قدیم احسان بتائے گا۔ عبادتیں کیا ہیں؟ زین العابدین بتائیں گے، علوم بتائیں گے تو باقر العلوم بتائیں گے، صادق بتائیں گے صداقت کیسی ہوتی ہے، غصے کو کیسے پینا ہے کاظم بتائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
جی جود و تقوی کو سمجھنا ہے تو امام جواد سے سیکھو، نقاوت سمجھنا ہے تو امام علی النقی سے سیکھو، ہیبت الہی سیکھنا ہے تو اللہ کے امام حسن عسکری سے سیکھو، اور غیبت کیا ہے سمجھنا ہے تو امام سے سیکھو۔ تو یہ نماز میں روزانہ پازیٹیو انرجی کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، نماز میں یہی یا محمد ہے، یہی یا علی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہے محمد۔ اگر سمجھنا کوئی چاہتا ہے بہت آسان ہے، لاجیکل ہے، قرآن لاجیکل ہے، نماز کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، کوئی انکار ہی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کہہ دیا صراط مستقیم پگڈنڈی نہیں ہے جی، موٹر وے نہیں ہے۔ صراط مستقیم کچھ ایسے قدم ہیں جس کے نقوش ابھر گئے ہیں، ان قدموں پہ چلنے کا نام صراط ہے۔ ان قدوم پر چلنے کا نام، ان قدوم میں سے ایک کربلا کا قدم ہے، ان نشانیوں میں سے ایک کربلا کا نشان ہے۔ کربلا کا نشان کیا ابھر رہا ہے؟ دیکھو، کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں، باطل کے سامنے کبھی جھکنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے، گلا کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے۔ نوجوانوں، آ گئی بات بہت ہی اچھی طرح سے، ہیں میرے ساتھ آپ لوگ سب لوگ؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دین ہے یہ، دین جو ہے لذت دیتا ہے۔ حقیقت کربلا کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ حق و باطل کی جنگ، سب کہتے ہیں حق و باطل کی جنگ، سارے مسلمان کہتے ہیں حق و باطل کی۔ کون کامیاب ہوئے؟ سارے مسلمان کہتے ہیں حق و باطل کی جنگ۔ کون کامیاب ہوا؟ حق کامیاب۔ حق کون ہے؟ حسین۔ تو حسین کو اپنا لو، سیدھا سیدھا مسئلہ۔ سب یہ کہتے ہیں حسین نے دین کو بچا لیا، حسین نے دین کو بچا لیا، حسین نے دین کو بچا لیا۔ بچے ہوئے دین کو لے لو۔ آہا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جو دین بچا ہے اس سے لے لو، جو چھٹا ہوا دین ہے یا چھٹا ہوا، اس سے کیوں لے رہے ہو؟ چھوٹا نہیں، وہ بچایا حسین نے۔ کس دین کو بچایا؟ وہی دین کو جس دین کو 1,24,000 انبیاء نے بچایا تھا۔ دیکھیے ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے اور بہت اچھی طرح سے سمجھیے۔ غدیر میں کتنے لوگ تھے؟ 1.25 لاکھ کا مجمع۔ اور غدیر کی خصوصیت یہ تھی، سرکار نے زندگی میں ایسا سبق کسی کو نہیں پڑھایا جی۔ 4 خصوصیتیں تھیں غدیر کی۔ نمبر 1، ریت کا میدان، نہ مسجد، نہ خانہ کعبہ، نہ مسجد نبوی، نہ ہی کوئی درخت، ریت کا میدان، چلچلاتی دھوپ، اتنی دھوپ سخت تھی کہ لوگ عمامے اتار کے پیروں کے نیچے رکھ رہے تھے جی، سر جل رہے تھے۔ کچھ ایسے تھے جن کے جی ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر، بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ آگ سے مراد یہ آگ نہیں ہے، آگ عربی میں کہتے ہیں جنگ کو۔ جب ہم جنگ کا موقع آتا ہے ہم کسی کی پرواہ نہیں کہتے، یا علی مدد، ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر، بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں۔ تو کیا خصوصیت؟ دھوپ، ریت۔ تیسری خصوصیت، اب تک لکڑیوں کا ممبر، اب جو ہے کجاووں کا ممبر جی۔ سب بھول جانا، دھوپ نہیں بھولنا۔ ارے بھائی کیا سخت، بعض وقت ہم لوگ بچپنے میں جو درس اسکول میں لیتے رہے، بعض ایسے موقع آئے کہ ٹیچر نے کبھی ہمیں لگایا، ارے اور بڑا سخت تھا وہ ٹیچر، ابھی تک نہیں بھول سکے، وہاں فلاں میتھ کا مسئلہ تھا، وہ تب سے کبھی وہ میتھ بھولے نہیں
غدیر ایک ایسا میعاد ہے، کچھ اور بھولو تو ہے معذرت کی گنجائش، غدیر خم کو نہ بھولو عذاب آئے گا، غدیر خم کو نہ بھولو سأل سائل عذاب واقع۔ ہو گئی خصوصیت۔ چوتھی خصوصیت 4 گھنٹے کا خطبہ، سب سے زندگی کا طویل ترین خطبہ سرکار کا، یہ چوتھی خصوصیت۔ اور 5ویں خصوصیت یہ کہ پہلو میں بٹھائے ہوئے ہیں علی کو۔ جی سب لوگ یہ کیا ہے بھئی، یہ کیوں بیٹھے ہیں جی، یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ 4 گھنٹے بیچارے پریشان ہیں کہ یہ ان کو کیوں بٹھایا گیا ہے جی۔ اس کے بعد کہا علی اٹھو، جی علی اٹھے۔ علی کون؟ بچپنا نہیں، کسی بچے کو سامنے کھڑا کر دیجئے تو پورا جسم آپ کا نظر آئے گا، بچہ چھوٹا سا ہے، لیکن ایک پورے قد آور 30 سالہ جوان کو سامنے کھڑا کر دیجئے، آپ چھپ جائیں گے، وہ نظر آئیں گے۔ سرکار یہ کہہ رہے تھے جب میں چلے جاؤں تو یہ علی ہے۔ دروات پڑھیے محمد والے محمد۔ من کنت جی، یہ جب میں غائب ہو جاؤں تو یہ علی سابقہ، یہی سابقہ ہے، یہی تم کو صحیح راستہ بچہ بتائے گا۔ من کنت مولا فہذا علی۔ اچھا کتنا مجمع تھا؟ کب کا قصہ ہے؟ 18 ذی الحجہ۔ علامہ طارق جمیل صاحب بھی، علامہ طاہر القادری صاحب بھی، مولانا ندوی صاحب بھی سب کہہ رہے ہیں 18 ذی الحجہ کو من کنت مولا، 18 ذی الحجہ کو من کنت مولا۔ ہے اس لیے کہ اتنی کی تواتر کتابیں ہیں، لکھا ہیں، بھولا نہیں سکتے۔ 18 ذی الحجہ من کنت مولا جی۔ اس کے بعد سرکار کب گئے یہاں سے؟ 28 صفر، 18 سے 18 محرم 1 مہینہ، 18 سے 18 صفر 2 مہینے، اور 28 صفر 10 دن، 70 دن میں 1.25 لاکھ کا مجمع غدیر کو بھول گیا۔ بعض نوجوان کہتے ہیں مولانا we cannot accept this، ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، یہ کیسے ریالٹی ہے کہ 70 دن میں اتنا بڑا مجمع کیسے بھلا دیا؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم بھائی، میں قرآن پڑھتا ہوں زیادہ جی، قرآن پڑھتا ہوں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً۔ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ موسیٰ کو اللہ نے کہا میرے پاس مناجات کے لیے کتنے دن کے لیے؟ 30 دن۔ جاتے جاتے کہا دیکھو بھائی میرا بھائی ہے، یہ وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے، اس کی بات سننا، میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ واپس آنے والا ہوں۔ سب لوگ مومنین انتظار کرتے رہے۔ وہاں مناجات اتنی پیاری تھی، اللہ نے 10 دن ایکسٹینشن کر دیا۔ کس کی؟ حضرت مناجات۔ حضرت موسیٰ سے کہا ذرا سا میرے سے بات کرو بھائی، تم اچھا دکھ رہا ہے، تمہاری دعا اچھی دکھ رہی ہے، تمہاری آواز اچھی دکھ رہی ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے 10 دن اور ایڈ کر دیے۔ وہاں تو وہی تھی سب کو، مگر ان بیچاروں کو کیا معلوم؟ پہلے دن 10% غائب جی، کیا ہے بھی جو وعدہ کیا تو معلوم ہوا سچا وعدہ نہیں ہے۔ دوسرے دن 20%، تیسرے دن 30۔ 10 دن میں مونوتھیس کمیونٹی، موحد کمیونٹی بچڑے کو خدا مان لی۔ کہہ گیا جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جب موسیٰ کی قوم 10 دن میں مان لیتی ہے، مسلمان 70 دن میں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جی 70 دن میں کیوں؟ لاجک میں قرآن سے پوچھ رہا ہوں، میں کہیں حدیث نہیں سنا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کی قوم سب موحد، سب ماننے والے اللہ کو، سب عقیدہ رکھنے والے حضرت موسیٰ کو، صرف کتنے دن میں؟ 10 دن میں مشرک ہو گئے۔ اسی لیے سرکار نے کہا ہے میرے صحابہ، ساری دنیا ایک طرف، علی ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، یہ علی ایک طرف ہو جائے، علی کے پیچھے صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تھک گئے سب مل کر کے درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہ
اب آئیے امام حسین کا معجزہ کیا ہے؟ نا میں ایک ذرا میرا بھی ایک میری لاجک سن لیجئے. آپ 1.25 لاکھ کے مجمع کو کھڑا کر کے آپ نے ولایت کا اعلان کر دیا. اب میں کربلا میں 1.25 لاکھ کو نہیں لے جاؤں گا، 72 کو لے جاؤں گا. سب بھول جائیں گے، کربلا نہیں بھول سکیں گے. یہ معجزہ ہے امام حسین کا کہ دنیا کے سامنے 1.25 لاکھ کا مجمع ایک طرف، کربلا میں 72 کا ایک طرف. بہت اچھا جملہ ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا میرے بعد 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 ناری ایک ہی ناجی، 72 آگ میں جائیں گے ایک ہی جنت میں. ہر آگ کے دروازے کو ایک ایک شہید کے ذریعے سے بند کیا. کہہ گیا جملہ، ہر جہنم کے دروازے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. 72 دروازوں کو حسین نے قربانی دے کر کے بند کیا. اب ایک دروازہ ایک ہی نجات کا ہے، اے حسین حسین حسین. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ سلامت رکھے. دیکھیے بہت اچھی طرح سے سب سے پہلے میں بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوں جس نے توفیق دی کہ آپ سروران گرامی کی خدمات میں آئے. باب العلم کے فاؤنڈیشن کے کرتا دھرتا جو ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں، اور آپ تمام مومنین کا جب تک آپ لوگوں کی مجلسوں میں شرکت نہیں ہے تو زینتیں نہیں ہیں. آپ کا، میری بہنیں بیٹیوں کا، سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. دعا کرتے ہوئے آیا تھا، دعا کرتے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو آباد رکھے. یاد رکھ لیجئے ایک ہی چیز بہت قیمتی ہے، ایمان ایمان ایمان. پروردگارہ ہماری اور آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جماعت کربلا حق و باطل کو ایک جگہ دیکھا. جس طرف حسین ہے اس طرف حق ہے، جہاں حسین نہیں ہے وہاں حق نہیں ہے. یہ جمال کربلا کی انتہا. سلام ہو بی بی تجھ پر. جملہ مجھے بعض وقت جو ہے یہ جملے سب لوگ کہتے ہیں شریکت الحسین. میں ذرا سا اور گہرائی میں جاتا ہوں. شریکہ پنجتن ہے زینب. سمجھنے کی کوشش کیجیے جی. پنجتن کی شریک کیسے؟ نانا اس دنیا سے گئے، 5 سال کا سن ہے یا 6 سال کا سن ہے. ماں کا مرثیہ سن رہی ہے، صبت علیہ مصائب. ماں کو تسلی دے رہی ہے، ماں گھبرائے نہیں. اتنی جلدی دنیا بدل جائے. جس دروازے پر سرکار آ کر 6 مہینے تک، تفسیر کبیر میں یہ بات جملہ موجود ہے، فخر الدین رازی لکھا ہے کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک سرکار نماز کے صبح کے بعد اندر والے دروازے سے نہیں، باہر سے آتے تھے، ادھر سے فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے. اصحاب بھی ساتھ ہوتے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. 6 ماہ تک باپ کہہ رہا ہے سلام 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 بیٹی سلام. ابھی کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا. اس دروازے کے ساتھ کیا کیا؟ زینب دیکھ رہی ہے، زینب شریک نانا کے مصائب میں زینب شریک، ماں کے مصائب میں زینب شریک. 30 سال بعد کوفے کی مسجد میں آواز گونجی قد قتل امیر.
بھائیوں کو بہنوں کو سنبھالنے والی زینب موجود۔ پھر 10 سال بعد سن 50 ہجری میں امام حسن نے کہا ذرا تشت لاؤ تشت لاؤ تشت لاؤ۔ زینب نے دیکھا بھائی جگر اگل رہا ہے، جب ٹکڑے گنے تو 72 نکلے۔ زینب شریک ہے۔ شب عاشور، شب عاشور، یہ روایت نفس المحموم بہت ہی اتھینٹک کتاب ہے مصائب کے سلسلے میں۔ اگر کوئی میری بیٹیاں ذاکری کرتے ہیں مصائب کی کتاب پوچھتے ہیں، نفس المحموم شیخ عباس قمی کی، اس کے لیے سب علماء کہتے ہیں اس کو پورے حدیثیں صحیح ہے۔ اس میں قصہ ہے، امام سجاد راوی ہیں کہ شب جمعہ تھا، شب عاشور اور اتفاق شب جمعہ بھی عاشور، اور میرا بابا خیمے کے گوشے پر تلوار کو صاف کر رہے تھے۔ میری پھوپھی میری تیمارداری کر رہی تھی، صاف کرتے یا دنیا یا دنیا کم لک من خلیل، اے دنیا کتنے دوستوں کو تو نے لے لیا۔ مولا اشعار پڑھ رہے کتنے دوستوں کو تو نے لے لیا اور کتنے چاہنے والوں کو تو نے چھین لیا، اور تو کسی بدل کو بھی راضی نہیں ہوتا، اس کے بجائے وہ چلا جائے اس کے بجائے وہ چلا جائے، سب کا یہی راستہ ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں سمجھ گیا میرے بابا کی آخری رات ہے۔ جہاں میں سمجھا میری پھوپھی اماں بھی سمجھ گئی بھائی کی آخری رات ہے۔ اٹھی پھر گری، اٹھی پھر 3 مرتبہ گری، قریب بھائی کے آئیں، اے میرے ماں جائیں، کیا یہ ممکن ہے کل کا دن ٹل جائے؟ مولا حسین نے کہا نہیں بہن، تقدیرات کا حصہ ہیں، کل جانے والے ہیں، یہ ہونے والا ہے۔ زینب نے منہ پہ تماچے مارے، الیوم مات جدی، الیوم ماتت امی، الیوم مات ابی، الیوم مات اخی، آج میرا نانا مر گیا، آج میری ماں مر گئی، آج میرا بابا مر گیا، آج میرا جملہ سنیے، بہن بے ہوش ہو گئی۔ بہنوں کا خیال کیجئے، بہنوں سے بات کیا کیجئے، قطع رحمت کیجئے، بہنوں کی دعا لیجئے، بہت کامیابی ملیں گی ہمیشہ۔ اگر ماں باپ ختم ہو گئے بہنوں سے دعا لیجئے، بہت دعا مجرب ہے۔ جب آپ کی بہن بے ہوش ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ابے لاؤ بھی پانی، لاؤ بھی پانی، لاؤ پانی چھڑکے، اے حسین تو کتنا غریب ہے، تو کتنا غریب ہے، بہن بے ہوش ہے، پانی کا قطرہ نہیں ہے۔ حسین نے زینب کے سر کو لیا، آنکھوں سے آنسو نکلے، قطرے گرے زینب کے رخسار پر۔ زینب نے آنکھیں کھولی، ماں جائے رونا نہیں، تیرا رونا ماں کو پسند نہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 5 رونے والے گزرے ہیں، وہ بھی کون سے؟ البکاؤن 5، بکا باقی کہتے رونے والے کو، بکا زیادہ رونے والے۔ آدم اور حوا توبہ کے لیے،
نوح قوم کی ہدایت کے لیے، یعقوب یوسف کے بچھڑنے پر، اور تیسرے ہو گئے نا، چوتھے کون ہیں؟ فاطمہ زہرا۔ صبح ہوئی بابا، شام ہوئی بابا، 75 دن میں یا 95 دنیا میں اس دنیا سے چلی گئی۔ 5واں رونے والا سید سجاد، جب بھی پانی آتا تھا جب بھی پانی سامنے آتا تھا، ایک بار دو بار نہیں، جب بھی پانی آتا تھا کربلا کا رخ کرتے تھے، بابا آہ پیاس۔ منہال کہتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد میں پرسہ دینے کے لیے گیا۔ ہاں، کہنا آسانی سے کہہ دیتے ہم لوگ جملے، اگر کسی کے پاس جاتے ہیں پرسے کو، ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہوتے، اس گھر کو کیسے پرسہ دیں جہاں کا چھوٹے سے لے کر بڑا سب تباہ ہو چکا ہے، اس گھر کو کیسے پرسہ دیں۔ منہال کہتے ہیں میں مدینے میں جا رہا تھا، بیت الشرف مولا کے گھر کے پہلو میں پرنالے سے پانی گر رہا تھا۔ میں نے ابا کو سمیٹا، کسی نے کہا منہال پانی نہیں ہے، تیرا مولا رو رہا۔ منہال کو تعجب ہوا، کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان روئے، پرنالے سے پانی گرے؟ چھت پر دیکھا وضو کے لیے پانی آیا ہے، مولا رو رہا، اتنا رویا کہ پانی مضاف میں تبدیل ہو گیا، پانی پھینک دیا۔ ہمت کر کے منہال چاہتے تھے پرسے کے جملے دیں، تشفی کے جملے کہیں، مولا کب تک روئے گا، کب تک روئیے گا؟ مولا نے کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹے، ایک بیٹا جدا ہوا تھا، جانتے تھے زندہ ہے، مگر اتنا رویا۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، قرآن یہ کہتا ہے وہ آنکھیں ان کی اندھی ہو گئی تھیں۔ منہال میرے سامنے میرا پورا گھر برباد ہو گیا۔ آخری جملے اور انشاءاللہ ختم و دعا۔ منہال روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں، پھر بھی مولا کو تسلی کے جملے کہنا چاہتے ہیں۔ مولا آپ ہی تو فرمایا کرتے ہیں، آپ ہی کے گھرانے کی قصے ہیں، شہادت آپ کے گھرانوں کا شرف ہے، شہادت عزت ہے، مولا پہلو بدلے، شہادت شرف ہے، ماں بہنوں کا بازار۔ جو خود سسکیاں لے کے مر رہا ہے، اس کو زہر دیا گیا۔ امام باقر نے غسل دیا، غسل دیتے دیتے چیخ کر رویا۔ کسی نے پوچھا مولا چیخ کر کے کیوں؟ کہ لوگوں نے صرف گٹھے دیکھے تھے، بابا کے پشت کے گٹھے نہیں تھے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں،
بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، ہلکا بنا لیں ماما نے، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، مل کے آواز میں رے جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، سجاد میرے سر سے 9 بار چھنی چادر، بلوے میں نبی زادی پھروائی گئی در در، مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہیں تماشائی، یاد آتا ہے رہ رہ کر عباس میرا بھائی، یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار معلوم ہے یادا کو غازی کی بہن ہوں میں،